عید میلاد النبی اور جشن آمد صادقین آپ سب کو مبارک ہو۔ وقت محدود ہے اور جن کا ذکر کرنا ہے ان کے مناقب لامحدود ہیں اور وہ وقت سے پہلے ہیں، لہٰذا براہ راست اصل مدعا سے بات شروع کرتے ہیں۔ خدا جانے 17 ربیع الاول کی تاریخ کتنی حسین و خوش قسمت تاریخ تھی کہ ہر صداقت اسی تاریخ کے حصے میں آئی۔ نبی صادق آئے تو اسی تاریخ میں اور امام صادق آئے تو اسی تاریخ میں۔ گویا یہ تاریخ صداقت کو راس آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظہور صادقین علیہم السلام صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور یہ بچوں کی یاد دہانی کے لیے تاریخ دہرا دوں کہ 17 ربیع الاول یکم عام الفیل امکان کے پہلے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر تشریف لائے۔ یہ ان کی زمین پر آمد کی تاریخ ہے، ورنہ تو مولا کائنات کے کلام کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پانیوں، عرشوں، کرسیوں، آسمانوں، زمینوں، لوح و قلموں، جنت و جہنم و ملائکہ و آدم و حوا کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے خلق فرمایا تھا، اور یہ 4,24,000 سال عالم انوار کے ہیں۔ یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں کا ایک دن گزرتا ہے۔ بحوالہ بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28۔ تو بقول شاعر کے بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، ایک مشہور نعت ہے اسی کی بہر پر کہ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ حیدری یا علی حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پھر جن کے صدقے میں زمین بنی تھی اسی زمین پر 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو سرور کائنات کی تشریف آوری ہوئی۔ اور عام الفیل جانتے ہیں ہاتھیوں والا سال، جب ابرہہ نام کا ایک شخص اللہ کے گھر پر ہاتھیوں کو لے کر حملہ کرنے آ گیا تھا اور اللہ کے گھر کے ہمسائے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر لوگ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہنے والے، اللہ کے گھر کے بائیں دائیں رہنے والے دائیں بائیں ہو گئے تھے، یا یوں کہوں کہ بیت توحید کے ہمسائے بھاگ گئے تھے، اور حالات بہت عجیب ہو گئے تھے۔ ہاتھی پہلی بار مکہ میں آیا تھا اور چھوٹے چھوٹے جانوروں نے پہلی مرتبہ اتنا بڑا جانور دیکھا تھا۔ تو اوپر سے ہو گیا تھا کہ اس کے سپاہی حضرت عبداللہ کے کچھ اونٹ بھی پکڑ کر لے گئے تھے، تو عبداللہ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ بھی پکڑ کر لے گئے تھے، تو حضرت عبد المطلب امیر بطحا بیضۃ البلد نگہبان حرم سید العرب سقائے حجاج، وہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ اب اگرچہ کہ میں میلبرن میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں کے ساکنین میں بہت اعلیٰ اردو بولنے والے اور سننے والے شامل ہیں، تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے اور محمد اور علی کے دادا نے سلام اللہ علیہما ابرہہ سے کہا کہ ابرہہ نہیں جا رہا۔ ابرہہ نے کہا کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ گماشتے میرے اونٹ پکڑ کر لے گئے، وہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ حضور کی ولادت کے سال کا چونکہ واقعہ لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ اچھا، میں تو تمہارے اللہ کے گھر پر حملہ کرنے آیا ہوں اور تمہارے بارے میں سن رکھا تھا کہ گھر کے نگہبان ہو اور بڑے پاک نفس کے حامل ہو، اور تم 4 اونٹوں کے لیے آ گئے ہو میرے پاس۔ تو مناقب ابن شہر عاشوب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل و ان للبیت ربا، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں اور اس گھر کا بھی کوئی پالنے والا ہے۔ تو جناب عبد المطلب کے اس کلام کو دیکھنے کے بعد 2 ہی باتیں ممکن ہیں کہ یا تو عبد المطلب علیہ السلام کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ وہ آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کی خبر پہلے ہی سے دے رہے تھے اور اپنے علم غیب کا اعلان کر رہے تھے، یا ان کے بیان میں اتنا اثر تھا کہ جب زبان سے جاری ہو گیا کہ عذاب نازل ہوگا تو نازل ہو کے رہے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب وہ چاہے علم غیب کی صورت ہو یا زبان کی تاثیر کی صورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں ماننا پڑے گا کہ حضور اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب اتنے بلند کردار کے حامل تھے کہ جن کی کہیں بھی باتوں سے آسمانوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔
اور جن کے لبوں کے جنبش سے عذاب الہی زمین پر کھنچ کر نازل ہو جاتا تھا. تو عام الفیل ہے یعنی ہاتھیوں والا سال. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور اس کے ٹھیک 30 سال بعد رب العزت نے اپنے اسی گھر میں ایک ایسے کرار اور غیر فرار کو بھیج دیا جس نے قیامت تک آنے والے تمام ابرہوں کو ایکسپوز کر کے انہیں ملیہ میٹ کر دیا. تو یہ تھا ہاتھی والا سال. تو اس سال 17 ربیع الاول رسول اللہ کی آمد ہوئی, اور پھر 17 ربیع الاول سن 83 ہجری, کیونکہ مجھے صادقین کا ذکر کم سے کم الفاظ کی حد میں صحیح اور چند جملوں کی حد میں صحیح مجھے کرنا ہے. سن 83 ہجری 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کی تاریخ پھر دوہرا دی گئی, کیونکہ یکم عام الفیل کو حضرت آمنہ کی گود میں نبی صادق آئے تھے, اور سن 83 ہجرے میں بی بی ام فروہ کی آغوش میں امام صادق آئے تھے. یا یوں کہا جائے کہ یکم عام الفیل حضرت عبداللہ کے لال نبی صادق تھے, اور سن 83 ہجری میں محمد باقر کے لال امام صادق تھے. مل کے صلوات ایک بیت صادقین کے نام پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت پر ان کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بہت خوشی خوشی آئی حضرت ابو طالب کے پاس, آج ہی کے دن 17 ربیع الاول کے دن آئی, اور کہا کہ آپ کے بھائی کے حضرت عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, تو آپ کو بہت مبارک ہو. اچھا, یہ بھی دقت طلب بات ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اتنی خوش تھیں کہ تاریخ نے باقاعدہ اسے ثبت کیا ہے. یعنی ایک مرتبہ ہوتا خوش ہونا, ایک مرتبہ ہوتا اتنی خوشی کا اظہار کرنا کہ تاریخ میں نوٹ ہو جائیے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس قدر خوش تھیں. اچھا, کتاب الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, جن کی آج ولادت کا دن بھی ہے. تو وقت کی قلت کی وجہ سے شاید مولا صادق علیہ السلام کا کوئی تفصیل ذکر تو نہ آ پائے, لیکن اگر ختم الرسل کا ذکر بزبان امام جعفر صادق ہو جائے تو اس سے بہتر تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. نور علی نور ہے کہ ذکر ختمی مرتبت کا ہو بزبان امام صادق علیہ السلام. ایک مل کے اور صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور کل شب جمعہ بشرط توفیق و حیات انشاءاللہ پوری تقریر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخصوص رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج جو مولا کے ذکر میں کچھ کوتاہی اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ کل جبران کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج تو یہ حدیث سن لیجیے گا کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں حدیث ہے شیخ کلینی کتاب الکافی کی پہلی جلد میں, کہ انہوں نے فرمایا کہ ان فاطمہ بنت اسد جاءت الی ابی طالب, کہ حضور کی ولادت ہوئی, بی بی فاطمہ بنت اسد آئی حضرت ابو طالب کے پاس, لتبشرہ بمولد النبی, بہت غور فرمائیے گا, تاکہ انہیں رسول اللہ کی ولادت کی بشارت دے سکے. آج کا دن 17 ربیع الاول کا, اور یاد رکھیے گا روایت میں بمولد النبی کا لفظ ہے, یعنی ولادت کے وقت ہی سے فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ یہ نبی ہیں. نبی کی ولادت کی بشارت دینے کے لیے آئی حضرت ابو طالب کے پاس کہ مبارک ہو آپ کے بھائی کے یہاں فرزند ہوا ہے. اچھا, ظاہر باب مدینۃ العلم کی ماں تھی تو کیسے واقف نہ ہوتی کہ یہ نبی ہیں, تو لہذا جانتی تھیں کہ یہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنیں گے, یہ اللہ کے پاس سے عہدہ نبوت لے کر آئیں گے. اور ویسے بھی یہ بھی غور فرما لیجئے گا کہ عید میلاد النبی کی ترکیب, عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اسے چاہیے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعلی 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 یعلی. تو عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اسے چاہیے جو انہیں ولادت کے وقت نبی مانتا ہے, ورنہ تو میلاد النبی کا لفظ ہی صحیح نہیں بیٹھتا. بھائی عید میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت کی عید, تو اس عید کو منانے کے, اچھا اب یہ بھی غور کیجیے, اس عید کو منانے کے اصل حقدار بھی وہی ہیں جن مسلمانوں کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں. اس لیے کہ بچے کی ولادت کی مبارکباد خود بچے کو نہیں دی جاتی, بچے کے گھر والوں کو دی جاتی. تو آج کے مولود کی مبارکباد بی بی آمنہ کی خدمت میں پیش کرنی سلام اللہ علیہ, حضرت عبد المطلب علیہ السلام, حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ, ان کی خدمت اقدس میں مبارکباد پیش کرنی ہے. جہاں کہیں آپ موجود ہیں ان تمام ہستیوں پر باواز بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اور یقین کیجئے گا کہ خدا اور 14 معصومین کے بعد حضرت ابو طالب سے بڑھ کر کوئی شان رسالت بیان کر ہی نہیں سکتا. جب سورہ مسد نازل ہوا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب والا سورہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک ہو جائے، تو قریش کے لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف ایک مکمل محاذ بنایا تھا، اور اس موقع پر مدافع نبوت اور رسالت مولا ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کہے تھے. اب مکمل موقع تو نہیں کہ میں تمام اشعار آپ کے سامنے سنا سکوں، لیکن پہلا شعر اس کا سناتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ الم تعلم ان وجدنا محمدا رسولا کموسیٰ خط فی اول الکتب. حضرت ابو طالب کہہ رہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی رسول پایا ہے جیسے حضرت موسیٰ نبی تھے، اور یہ وہ محمد ہے جن کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں ہو چکا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، کچھ یاد آیا؟ رسول اللہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میں موسیٰ ہوں آپ ہارون ہیں، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس سے پہلے کہ رسول اللہ اعلان فرماتے حضرت ابو طالب کہہ چکے تھے کہ نبی مکرم حضرت موسیٰ جیسے نبی ہیں. سبحان اللہ. بقول شاعر کے ہوئے بہت نعت گو دنیا میں مگر سراجن منیرہ ہے دیوان ابو طالب. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو غور کیجیے گا، جب رسول اللہ کی ولادت کی خوشخبری بی بی فاطمہ بنت اسد نے حضرت ابو طالب کو دی تو حضرت ابو طالب نے باذن اللہ اپنے علم غیب کا اظہار فرمایا 17 ربیع الاول پر، اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ اس بری سبتن، اے بی بی آپ 30 سال صبر فرما لیجئے گا. اللہ اکبر، 30 سال آپ صبر فرما لیجئے. ابشرک بمثلہ الا النبوہ، ابشرک بمثلہ الا النبوہ، میں ایک ایسے ہی بچے کی آپ کو بشارت دیتا ہوں جو ہو بہو محمد جیسا ہوگا، الا النبوہ سوائے نبوت کے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی نبوت کے علاوہ تمام فضائل اس بچے کو بھی حاصل ہوں گے جو 30 سال بعد اللہ آپ کو عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی اس نفس الرسول ہونے کا بیان ہے یہ کہ ویسے ہی بچہ ہوگا. اور 9 ہجری میں مباہلہ کے میدان میں اعلان کر دیا گیا کہ علی بن ابی طالب نفس الرسول ہے. تو کتنے ایسے موارد ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پہلے ہی ان معارف کی خبر دے دی جو اللہ عز و جل نے بعد میں قرآن میں نازل کی ہے. اب میں حضرت ابو طالب کو عالم قرآن کہوں یا اس سے بڑھ کر معلم قرآن کہوں؟ لوگ تو علی بن ابی طالب کی ولادت کے فوراً بعد ان کے قرآن پڑھنے پر حیران ہو رہے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ علی کے باپ ابو طالب کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے چلے جائیں اور اللہ قرآن میں نازل کرتا چلا جائے. اب چونکہ وقت بڑا محدود ہے، قرآن کریم میں اگر میں قرآن کریم سے شان مصطفیٰ پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم تو آیات کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جہاں انسان عالم وجد میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک بے خودی سی طاری ہو جاتی ہے. جہاں جہاں محب نے اپنے محبوب کے، یعنی خالق نے اپنی خلقت اول کی عظمت کو بیان کیا. اب میں چند موارد عرض کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا، آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا، یہ کہ خالق کائنات سورہ اسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والا کہہ کر مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ آل عمران میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی بعثت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ اور سورہ طلاق اور سورہ تحریم میں 13 مقامات پر یا ایھا النبی کی نبوت والا کہہ کر سید الانبیاء کی شان کو بیان کیا. دیکھیں حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اب ایک بہت لطیف تعبیر ہے، جب خدا سے لے رہے ہوں تو نبی ہیں، جب بندوں کو دے رہے ہوں تو رسول ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو شخصیتیں الگ الگ نہیں ہیں، دو جہتیں ہیں. خدا سے لیتے ہوئے نبی ہیں، بندوں کو دیتے ہوئے رسول ہیں. تو 13 مقامات پر یا ایھا نبی کی نبوت والا کہہ کر شان کو بیان کی، اور پھر کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں قد جاءکم الرسول بالحق کی رسالت والا کہہ کر امام المرسلین کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کی منزل اطاعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یبایعونک انما یبایعون اللہ کی بیعت والا کہہ کر ختم الرسول کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی مظہریت والا کہہ کر
اپنے نور کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ توبہ میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کی باہمی رضا اور تسلیمات والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی ہدایت والا کہہ کر اور دین حق کی حقانیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بلاغت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ کی فصاحت والا کہہ کر اپنے کریم نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس آیت کے ذریعے وسعت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ فرقان میں کذالک لنثبت بہ فؤادک کی فولادی ہمت والا کہہ کر کہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا ہے اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حسنات والا کہہ کر نبی مکرم کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ حشر میں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اختیارات والا کہہ کر جو رسول دے لے لو، جس سے رک جاؤ، اختیارات والا کہہ کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. ممدوح رب کائنات، صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیتیں نوٹ ہو رہی ہیں. اور کبھی اب آیتیں تو بہت ہیں. کبھی سورہ اعراف میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیبات کو حلال کرتا ہے یہ رسول، خبائث کو حرام کرتا ہے. یہ کہہ کر یعنی دنیا جہاں کے سارے علماء کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتے اور کسی حلال کو حرام نہیں بنا سکتے، لیکن یہ فرزند عبداللہ کی شان ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال ہے، ان کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے. تو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کی حلت و حرمت والا کہہ کر شان احمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا. اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی عدالت والا کہہ کر یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں میں رسول کو قبول نہ کر لو اور دل میں تنگی بھی نہ آنے پائے. تو یحکموک کی عدالت والا کہہ کر اپنے نبی کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبل کی صداقت والا کہہ کر یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، میں تو تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. رسول مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کوئی نقص نکال سکتے ہو تو دکھاؤ، میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. بھائی حضور کی عصمت کی جو گواہ ہے نا وہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اعلان نبوت سے پہلے گزاری ہوئی زندگی خود ان کی عصمت پر دلیل ہے. اگر حالات کا اثر ہوتا تو پھر حالات جیسے ہو جاتے. بھائی مسلمان کہتے ہیں کہ 40 سال بعد رسول بنے، قرآن کہتا ہے کہ 40 سال سے پہلے گزری ہوئی زندگی وہی تو مصطفیٰ کی عصمت پر گواہ ہے. اگر آپ غور فرما سکیں اس آیت میں. تو کبھی رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اب یہ آیت تو سب کو یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی امانت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. آیات میں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں. بہرحال کبھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، آپ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. اس آیت کے ذریعے حفاظت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ اسراء میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کی عبادت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کی ہجرت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ بلد میں لا اقسم بهذا البلد کی سکونت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول خاصیت والا کہہ کر. کبھی سورہ محمد میں بما نزل علی محمد کی قدر و منزلت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ختم نبوت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ فتح میں محمد رسول اللہ کی اپنائیت والا کہہ کر. اور کبھی سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذریعے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس آئے تطہیر کے ذریعے مقدس اہل بیت عصمت و طہارت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. اور کبھی سورہ جمعہ میں یتلو علیہم آیاتہ کی تلاوت والا کہہ کر.
اور کبھی یزکیہم کے ذریعے تزکیے والا کہہ کر، اور کبھی یعلمہم الکتاب والحکمہ کے ذریعے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا کہہ کر، اور کبھی سورہ زحا میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی رضایت والا کہہ کر، اور کبھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انشراح میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی صدارت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار رسول اللہ سے آگے نہ بڑھنا کسی بھی بات میں، تو ان کی اولیت والا کہہ کر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، اور کبھی فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو بھی نہ بلند کرنا رسول اللہ کی آواز پر، تو ان کی فوقیت والا کہہ کر، اور کبھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کے مقدس حجروں والا کہہ کر اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا۔ یعنی سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کے شہر کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کے بیت کا بھی ذکر کیا ہے، نبی کے اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کے حجروں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یولی 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 یولی، یہ تمام نعرے آپ مومنین کی نیابت میں بھی لگ رہے ہیں، یہاں آنے کی زحمت نہ فرمائیے گا، ہم خود ہی یہاں پر آپ کی نیابت میں موجود ہیں۔ تو کبھی سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین کے احسان و نعمت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا ہے۔ بھائی میں آیتیں پڑھتا جا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، جتنا وقت بچے گا میں آیتیں پڑھتا رہوں گا، ہے نا، کہ اللہ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اور کبھی سورہ نساء میں فلا و ربک کی نسبت والا کہہ کر آپ کے رب کی قسم، اللہ یہ نہیں کہتا میری قسم، کہتا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم، یہ نسبت، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ قسم یہ نہیں کہتا کہ میری قسم، کہتا ہے اے حبیب آپ کے رب کی قسم۔ اور کبھی سورہ آل عمران میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے ذریعے انبیاء کی قیادت اور سیادت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ اسراء میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں نبیوں کی امامت والا کہہ کر شان مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اور کبھی لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا کے ذریعے شب معراج رب سے ملاقات کرنے والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کی عزت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ بقرہ میں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی فضیلت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے ذریعے عالمین کی رحمت والا کہہ کر اپنے محبوب و مصطفیٰ رسول کی شان کو بیان کیا۔ اور کبھی سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ درود و تسلیمات والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا۔ آپ کے مطلب کا ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر۔ عظمت جناب سیدہ زہرا سلام علیہا سلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کبھی انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والا کہہ کر، اور کبھی انک لعلی خلق عظیم کی عظمت والا کہہ کر، اور کبھی ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے رفعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں احب الیکم من اللہ ورسولہ کی چاہت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ آل عمران میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کا اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کے ذریعے محبت والا کہہ کر، اور کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی مودت والا کہہ کر، اور کبھی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی وساطت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ انفال میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے رسول ہم انہیں اس وقت تک عذاب ہی نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، تو عذاب سے حفاظت کی ضمانت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کی انفرادیت والا کہہ کر، خبردار ایک دوسرے کے ایسے نہ پکارو رسول اللہ کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو،
اور کبھی سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم کے معجزات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی نورانیت والا کہہ کر اپنے حبیب کی شان کو بیان کی، اور کبھی سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول کے ذریعے غیب کی اطلاعات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ تکویر میں وما ہوا علی الغیب بظنین میں غیب کی طاقت والا کہہ کر اپنے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا، اور کبھی سورہ نساء میں وعلمک ما لم تکن تعلم آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ علمی وسعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ توبہ میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ذریعے حلال مشکلات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ اعراف میں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ کے ذریعے دافع البلیات والا کہہ کر، اور کبھی سورہ نساء میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کے ذریعے وسیلہ مغفرت والا کہہ کر کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے وہ آئیں رسول اللہ کے پاس، اور جب پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، یعنی آپ بھی ان کی شفاعت کریں اور سفارش کریں، تو پھر وہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تب وہ خدا کو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے، ورنہ توبہ نہیں قبول ہوگی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ بر محمد علی بھائی ختم کر رہا ہوں آج سے اس پر۔ محمد سلامہ۔ بات پہنچ رہی؟ اور کبھی سورہ اسراء میں مقام محمودہ کے ذریعے مقام شفاعت والا کہہ کر، اور کبھی سورہ احزاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے ذریعے مومنین کی جانوں سے اولا کہہ کر، اور کبھی مبشرن کے لفظ کے ذریعے جنت لے جانے والا کہہ کر، اور کبھی نذیرن کے ذریعے جہنم سے بچانے والا کہہ کر، اور کبھی داعیا الی اللہ باذنہ کے ذریعے رب سے ملانے والا کہہ کر، اور کبھی سراجن منیرہ کے ذریعے رشک آفتاب و مہتاب والا کہہ کر، اور کبھی یا ایھا رسول کے ذریعے نعرہ رسالت والا کہہ کر، اور کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کے ذریعے نعرہ حیدری اور ولایت والا کہہ کر اپنے رسول اور نفس رسول کی شان کو بیان کیا ہے۔ بس ختم ہو گئی بات۔ یا رسول اللہ، مل کے یا علی، علی علیہ السلام سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے میرے ساتھ عید میلاد النبی تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے بھائی، جس میں امام الانبیاء والمرسلین کے فضائل پڑھے جائیں۔ ہم سے تو نہیں ہوتی ایسی تقریر جہاں جشن عید غدیر ہو یا جشن عید میلاد النبی ہو تو تقریر کا ایک حصہ اپنے پسند کے لوگوں کی تعریفوں میں گزر جائے اور دوسرا حصہ حسب معمول طنز اور طعنوں میں گزر جائے۔ یا علی، یا علی۔ اور پھر تیسرا حصہ اپنی ہی کئی بھی باتوں کی بار بار وضاحتوں میں گزر جائے، اور پھر جتنا وقت بچ جائے اس میں کچھ فروعات پر بات کر لی جائے۔ ہمیں ممبر اہل بیت کے فضائل و معارف و احکام پہنچانے کے لیے ہر خدمت کرنے والے کا شکریہ ضرور ادا ہو ممبر سے، چونکہ حدیث امام رضا علیہ السلام ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، کہ جو مخلوقین میں سے جو نعمت کا وسیلہ بننے والے اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں بھی پتہ ہے کہ خدمت کرنے والوں کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، لیکن کسی اور پر طنز و طعن کر کے نہیں۔ اصلاح کا حق سب کو ہے، لیکن بد اخلاقی اور توہین کی اجازت کسی کو نہیں۔ اب مثلا میں اگر یہ کہوں کہ پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا کے لیے یہ باعث افتخار رہا ہے کہ پینڈیمک سے پہلے ہی ہر معصوم کی ولادت و شہادت کی محفل و مجلس اسی شب اور دن میں منعقد ہوتی رہی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اینڈ بائی دا وے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ مولانا سید ابو القاسم رضوی صاحب کو جاتا ہے کہ چاہے وہ فرسٹ ورکنگ ڈے یعنی منڈے ہی کیوں نہ ہو، معصومین کی ولادت و شہادت کی محافل و مجالس اسی شب میں یا اس دن میں برپا کی جاتی رہی ہیں، اور مومنین فرسٹ ورکنگ ڈے میں بھی شدید ترین مصروفیات کے باوجود امام بارگاہ کو پر کرتے چلے آئیں، چاہے وہ ان ائمہ کی مجالسوں، کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے نعوذ باللہ کہ مومنین کی اتنی توجہ بھی نہیں جاتی ان ائمہ کی طرف۔ ویسے مثلا امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہو، امام علی نقی علیہ السلام، چونکہ کلنا نور واحد، تو الحمدللہ یہ سلسلہ یہاں برسوں سے جاری ہے، لیکن آج تک ہم نے کبھی کسی کو نیچا دکھاتے ہوئے اسے ممبر سے جتایا نہیں ہے، اس لیے کہ ممبر ٹون کی جگہ نہیں ہے، تبلیغ کا مقام ہے۔
بات پہنچ رہی ہے؟ اور تبلیغ بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 125 کی روشنی میں موعظہ حسنہ کے ذریعے تبلیغ ہو، فقط موعظہ نہ ہو، موعظہ حسنہ ہو، یعنی جس میں کسی کی تضحیق کا پہلو نہ نکلے۔ اب اگر میں کہنے لگوں کہ بعض سینٹرز تو ایسے بھی ہیں کہ جو معصومین کی ولادت و شہادت کی شبوں میں بھی امام بارگاہ بند رکھتے آئے، حتیٰ 13 رجب کی شب میں بھی جشن مولود کعبہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ امام بارگاہ بند ہے، تو آپ نے کبھی مجھ سے ایسا انداز سنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ہم اس انداز سے بیان کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہر امام بارگاہ کے اپنے انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ شدید خواہش رکھتے ہوئے بھی آپ کو کچھ سینٹرز کو بند کرنا پڑتا ہے مینجمنٹ ایشوز کی وجہ سے، تو میں ان کی بھی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں جو ویکینڈ پر پروگرام کرتے ہیں، میری بات کو غلط نہ سمجھ لیجیے گا۔ میں تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے مقام پر مومنین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے مومنین اپنی جگہ پر خدمت کر رہے ہیں۔ اب کسی کو گھٹانے یا بڑھانے سے کیا حاصل ہے؟ اور یہ آداب کے بھی خلاف ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر دوسری جگہوں پر تفسیریں کیے جائیں، وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ہر دوسری مجلس کا موضوع یہ ہو، جیسے دنیا میں ہر حرام کام ختم ہو گیا ہے، صرف یہ ایک ہی موضوع رہ گیا بات کرنے کو، باقی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ہر طرف۔ لیکن ان تمام امور کے لیے نا تحمل اور بردباری اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص ان حالات میں جب مجالس ورلڈ وائڈ جا رہی ہوں اور تاثر یہ جائے کہ مومنین ہی کے درمیان آپس میں کچھ کھچاؤ ہو رہا ہے، چاہے کہنے والے کی نیت ہو یا نہ ہو، اس پر میں بات نہیں کر رہا ابھی، لیکن تاثر پوری دنیا میں یہی جا رہا ہو کہ کوئی آپس میں ایسی کیفیت ہو رہی ہے، تو پھر سبھی میں اشتباہات ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مومنین کے سامنے یعنی عقائد حقہ کو مجتہدین کی ہدایات کی روشنی میں واضح کیا جائے اور ہر ایسا کام کرنے سے گریز کیا جائے جس سے آپس ہی میں تنازعات جنم لیتے جائیں۔ اصل حکمت تو یہ ہے بھائی، عالم کا کام پرانے تنازعات کو ختم کرنا ہوتا ہے، نئے تنازعات کو ایجاد کرنا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک نعوذ باللہ تکبر کی بات ہے تو تکبر کرنے والا بھی گناہگار ہے اور تکبر کا جھوٹا الزام لگانے والا بھی گناہگار ہے۔ بس آج تھوڑا ہی کافی ہے اتنا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں 10 کا جواب 20 سے دینے اور 20 کا جواب 40 سے دینے نہیں آتا، لیکن نہ میرا طنز و تانوں کا مزاج ہے اور نہ میرے والدین کی طرف سے مجھے تربیت دی گئی ہے۔ 3 مہینے صبر کرنے کے بعد بھی آج بھی فقط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا، اور ساتھ ہی کچھ دماغوں میں خوش فہمی نہ ہو جائے کہ ہم چاہے کسی کو بدگمان کہیں، متکبر کہیں، ناسمجھ کہیں، لیکن ان کی کیا جرت ہوگی کہ ہمیں کوئی جواب دے سکیں۔ تو الحمدللہ مولا کے کرم سے جرت بھی ہے، لہجہ بھی ہے، الفاظ بھی ہیں اور چاہنے والے سامعین بھی ہیں۔ سلامتی علماء دین علی علیہ السلام، سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس میں بھی کوئی ایسی بڑائی کا اظہار نہیں، ہر خطیب کے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں فتنہ و فساد نہیں پھیلانا چاہیے، یا نہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھلایا ہے، نہ میرے اساتذہ نے مجھے کوئی ایسی تعلیم دی۔ پیغمبر اسلام نے تو مسلسل اپنے اعمال و کردار کا مظاہرہ کیا تاکہ دنیا جان لے کہ دین خدا کا جو رہبر ہے وہ کتنا بلند کردار اور عظیم المرتبت ہوتا ہے اور کتنا حلم والا ہوتا ہے اور موعظہ حسنہ والا ہوتا ہے۔ کتنے صادق القول تھے وہ پیغمبر جنہیں ان عربوں نے سچا مان لیا جن کی زبانیں 360 بتوں کو خدا کہتے کہتے گھس گئی تھی۔ اللہ اکبر، جو زندگی میں کسی بھی شعبے میں سچ کی قدر و قیمت ہی نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے بھی ختمی مرتبت کو سچا مان لیا، اور ایسا سچا مان لیا کہ نبی مکرم انہیں ہر منزل فکر پر جھوٹا کہتے رہے، غور کیجئے گا، اور وہ ہر منزل حیات پر مصطفیٰ کو سچا کہتے رہے۔ یہ بات پہنچی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ایک دوسرے کی باہمی تعریف کا معاملہ نہیں تھا یہاں پر کہ تم مجھے حاجی کہو میں بھی تمہیں حاجی کہوں گا، ایسا نہیں تھا۔ پیغمبر تو ان کے خداؤں کو مسلسل جھٹلا رہے تھے اور وہ مسلسل پیغمبر کو صادق کہہ رہے تھے، امین بھی کہہ رہے تھے، بس پیغام نہیں مان رہے تھے۔ یعنی وہ حضور کو ان کی ذاتی زندگی میں صادق اور امین کہتے تھے، اور کی جگہ
لیکن سرکاری زندگی کے پیغام کو ماننے کو تیار نہیں تھے. کیا کہنے سرکاری زندگی. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی جو رسول اللہ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مشرکانہ ذہنیت کا ہوتا ہے. یہ بات پہنچ گئی. حد یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو مجنون کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکے، اس لیے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان پر ہر الزام لگایا جا سکتا ہے، جھوٹ کا الزام نہیں لگ سکتا. کردار ان کیسا. اور پیغمبر اسلام بھی مطمئن تھے کہ ہر الزام وقت کے ساتھ دھل جائے گا، لیکن اگر جھوٹ کا الزام لگ گیا تو اس کی صفائی دینا پڑے گی. مجنون کا الزام لگا تو یہ وقت فیصلہ کر دے گا کہ دونوں میں مجنون کون تھا. بھائی دین کی دعوت دینے والا مجنون تھا یا دعوت پر پتھر مارنے والا مجنون تھا؟ یہ آنے والی نسل فیصلہ کرے گی کہ آیات قرآنی سنانے والا شاعر تھا یا جاہلیت کے قصیدوں پر فخر کرنے والے شاعر تھے. یہ اہل انصاف غور کریں گے کہ پروردگار کی وحی سے غیب کی خبریں دینے والا کاہن تھا یا آثار قدم دیکھ کر مسائل کا فیصلہ کرنے والے کاہن تھے. اور اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کہ اصل صادق وہ نہیں جنہیں بعد میں آنے والے جوڑ توڑ کر صادق اور صدیق کہتے ہیں. واقعی صادق وہ ہے جسے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے سچا کہے. یہی حقیقت دور بنی عباس میں پھر دہرائی گئی. بس میں احترام کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو خون کے پیاسے کفار نے صادق اور امین کہا تھا، اور مولا جعفر صادق کو جان کے دشمن نام نہاد ہی صحیح مسلمانوں نے جعفر صادق کہا تھا. علیہم السلام سلام. گویا قدرت آواز دے رہی تھی کہ میرا نمائندہ ہر دور میں صادق ہوتا ہے اور ہر کام میں سچا ہوتا ہے. اس کا قول سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا عمل سچا، اس کا کردار سچا، اس کا دین سچا، اس کا ایمان سچا، اس کا خدا سچا، اس کا قرآن سچا. اور وہ خود تو اتنے سچے کہ سلسلہ انبیاء میں صادق کہیے تو رسول اللہ ذہن میں آتے ہیں، اور سلسلہ ائمہ میں صادق کہیے تو امام صادق ذہن میں آتے ہیں. یہ وہ دور تھا یعنی جب بنی امیہ بنی عباس کو جھوٹا کہہ رہے تھے، اصل تھی نا، اور بنی عباس بنی امیہ کو جھوٹا کہہ رہے تھے. تاریخ حکومت میں کوئی ایک دوسرے کو سچا ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی تاریخ امامت اتنی پاکیزہ ترین کردار کی حامل تھی کہ انہوں نے بنی امیہ سے بھی صداقت کی سند لی اور بنی عباس سے بھی صداقت کا اقرار لیا. یولی یولی یعنی کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. بس یہ آج کا میسج ہو گیا. بات پہنچی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی چاہے انسان عبادتوں میں بہت آگے بھی ہو لیکن سچا نہ ہو یا امانت دار نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کی روح دینداری کے اصل جوہر سے آشنا نہیں ہوئی ہے. ایک بہت بڑی نصیحت کی حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، خود میں اپنے آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ تک کی، اور اس میں تمام ایج گروپ کے لیے ایڈوائسز موجود ہیں. تو اب وقت تو نہیں بچا، میں خالی حدیث پڑھ دوں گا بس، کہ ہر رات خدا کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور ایک آواز لگا، ہر رات آواز لگاتا ہے ہم سب کو. پہلے کہتا ہے اے 20 سال والوں، یعنی پیپل ہو آر ان their 20s. اب اس میں ٹین ایج کا اس نے کچھ کہا نہیں ہے تو میں 20 سال سے شروع کر رہا ہوں. تو مطلب یہ یہاں پر ٹین ایج ہی مین ایج سمجھی جاتی ہے. اب میں اپنی طرف سے جملہ بنا نہیں سکتا کوئی، لیکن یہ کہ یہ جملہ ان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے چلیں، کہ 20 سال والوں سے کہتا ہے کوشش کرو کوشش کرو کوشش کرو. یہ کہتا ہے بس تمہاری بھی زندگی ہے انشاءاللہ آگے، کوشش کرتے رہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، ایفرٹ کرو. پھر کہتا ہے اے 30 سال والوں، دنیا کی زندگی دیکھو تمہیں دھوکہ نہ دے. 30 سال 30s میں جو نا کامیابیاں آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوتی ہیں، جاب اچھی لگنا شروع ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں انسان کی جو ہے نا کوئی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ جو سے مل رہے ہوتے اس کا فائدہ، مارگیج ہو رہا ہو، مطلب ظاہر ہے اس کو گھر اپنا بنا رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. 30 سال والوں ہوشیار رہو. پھر کہتا ہے 40 سال والوں، تم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کر لی ہے. ہم کہتے ہیں لائف بگنز آفٹر 50. وہ 40 سال والوں کو کہہ رہا ہے تم نے تیاری کر لی ہے رب کے پاس جانے کی. پھر کہتا ہے 50 سال والوں تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا ہے.
ارے 60 سال والوں تمہاری کھیتی وہ ہے جسے کاٹنے کا وقت آ گیا. اب کتنے ایسے ہوتے ہیں جو 60 سال میں گزر جاتے ہیں, 70 سال کی بات ہی نہیں آتی, لیکن وہ آگے اے 70 سال والوں تمہیں پکارا جا چکا ہے, بس لبیک کہو. ایک حدیث انسان اپنی زندگی پر اس کو عمل کرنے نا, اپنی زندگی کے ڈفرینٹ ایج گروپس پہ, زندگی بھر کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس کو بعد پہ ویڈیو میں سن لیجیے گا. اور اے 80 برس والوں تمہارے پاس قیامت آ گئی ہے, تم اب تک غافل پڑے ہو. وقت ہو گیا بس. پروردگار ہم اس میں سے کسی بھی ایج گروپ میں ہوں, ہمیں کائنات کے سب سے عظیم ترین مصلح سرکار ختم مرتبہ اور ناصح کی نصیحتوں کو یاد رکھنے اور اپنی زندگیوں میں اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. جشن کے آخر میں اہم ترین دعا یہ طلب کر رہا ہوں کہ آج عالم ہستی کے پہلے شہنشاہ کی آمد ہے. قرآن کا پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ الحمد. معصومین میں پہلے سردار کون ہے؟ رسول اکرم. تو اب دعا مانگ رہا ہوں, آپ خود محسوس کر لیجئے گا. الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا. الحمد کی آمد ہے تو موقع بھی ہے اچھا. والناس کی آمد کی دعا مانگ لی جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے ظہور صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بس اسی دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں. باتیں اور بھی تھیں ظاہر, لیکن وقت نہیں بچا, ہمیں مغرب سے متصل کر کے ختم کرنا ہے بات کو. رسول اللہ کی ولادت کے دن مولا علی علیہ السلام کی زیارت آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, تو خاص مولا علی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ نعرہ حیدری مولا علی کے نام پہ لگا دیں. تو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی, یہ بھی ہوتا ہے نا, اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی تو میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی. اللہم یا علی یا علی اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصارہ وعوانہ والمستشہدین بین یدیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.